اور آپ کے ملک میں سولر ٹیکس لگ رہا ہے، سورج ٹیکس۔ ہم نے جو چیز تنصیب کی ہوتی ہے نا، اس میں محنت لگتی ہے، مشینری لگتی ہے، مزدوری لگتی ہے، پھر ہم وہاں سے وہ چیز برآمد کرتے ہیں، مثلا گیس نکالتے ہیں، بجلی پیدا کرتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، زیتون اگاتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین، ان کو پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا۔ اس سورج کی تنصیب کس نے کی ہے؟ سورج کو آسمانوں پہ نصب کیا انسانوں نے کیا ہے؟ چاند کو نصب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ ایسے ہی ہے نا، وہ شداد تھا نا، شداد عزیر علیہ السلام کے زمانے میں، اس نے ایک ٹاور بنایا اونچا، اس نے کہا کہ عزیر کے خدا کو، موسیٰ کے خدا کو میں نے قتل کرنا ہے، اور وہ ٹاور پہ چڑھ کے خدا کی طرف تیر چلاتا، اور اللہ کی قدرت تیر سرخ رنگ میں واپس آتا، کہتا میں نے مار دیا، میں نے زخمی کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو۔ اور آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ سورج اللہ نے بنایا ہے، الشمس والقمر بحسبان، حساب و کتاب سے اللہ چلاتا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، کیا کرتا ہے؟ واللیل اذا یغشاها، سورج کو چھپاتا ہے، رات ڈھانپ دیتا ہے، اور پھر والقمر اذا تلاها، سورج کے پیچھے چاند آتا ہے۔ تم سولر ٹیکس نہیں لگاؤ، تم اپنا سورج لے جاؤ، بس ختم۔ سورج کی شعاؤں پہ ٹیکس لگانے والوں کا انجام شداد، جس نے جنت بھی دنیا میں بنائی تھی اور کہتا تھا میں نے موسیٰ علیہ السلام کا خدا قتل کر دیا، اس جیسا انجام ہوگا۔ اس کی لاش کو دفنایا بھی نہیں گیا تھا، گل سڑ گئی، کتے کھا گئے، زمین پر پڑا رہا ہو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ اللہ کہتا ہے اسی سورہ شمس میں آخری آیات میں کہ تم میری ان آیات کو، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تم میری ان آیات کو جھٹلاتے ہو، تو پھر میں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، میں تمہیں بہا دوں گا، بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر ایسے پڑے ہوگے، سوا برابر ہو کر لاشوں کی طرح پڑے ہوگے۔ سولر ٹیکس لگانا حرام ہے، یہ کفر ہے، اس لیے کہ سورج کی تنصیب میں کسی انسان کی کوئی محنت نہیں ہے، انبیاء نے بھی نہیں لگایا، سورج کسی نبی نے بھی تنصیب نہیں کیا، یا کسی نبی کی سفارش پہ بھی نہیں لگا، تو سورج کی شعاؤں پہ کیسے ٹیکس لگ سکتا ہے؟ اور اگر تم لگا سکتے ہو تو اس اونٹنی کے کوچے کاٹنے والے جو صالح علیہ السلام کے دور میں وہ ایک شخص تھا، ایک شخص جس کا نام قدار تھا، قدار، اس کو جب اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ ہفتے میں ایک دن اللہ کی اونٹنی کا ہے، اس لیے کہ وہ کسی انسان کی اونٹنی نہیں تھی، کسی انسان نے پالی نہیں تھی، وہ اللہ کی نشانی تھی، لیکن اس قدار نے کہا کہ یہ ہمارے تالاب میں پانی کیوں پینے آتی ہے، اس کی کونچے کاٹ دی، مطلب ٹانگیں کاٹ دی۔ پھر اللہ نے اس قوم کو جا کر پڑھو قرآن میں، اصحاب مدین کا کیا حشر کیا، قوم صالح کا کیا حشر کیا، تمام برباد کر دیے۔ شخص ایک تھا قدار، اور اللہ نے پوری قوم برباد کر دی۔ جو شخص قدار کے ساتھ حلیف تھا، یا اس کے ساتھ خاموشی سے ملا ہوا تھا، یا اس کی پشت پناہی کر رہا تھا، اللہ نے قرآن سورہ شمس میں وضاحت کی ہے کہ ان سب کو اللہ نے برباد کر دیا۔ وہاں ایک قدار تھا، قوم سمود کا وہ فرد، قوم سمود کی تاریخ پڑھو، جس کی قوم کو اللہ نے برباد کر دیا۔ تو یہاں بھی ایک ہی شخص ہے، شہباز، اور اگر اس ٹیکس کے ساتھ قوم کھڑی رہی، دلیلیں دیتی رہی، یہ سورج شہباز شریف نے نہیں لگوایا، تو اگر شہباز شریف اس کی شعائیں روک سکتا ہے تو روک لے، کسی کے گھر پہ نہیں آئے۔ اور اگر تو روکنے پر قادر نہیں ہے، تو لگانے پر قادر نہیں ہے، تو ٹیکس لگانا بھی اس قدار قوم سمود کی طرح ہے، جو خدا نے اللہ کے بندو زمین پر بلا تمیز، بلا تفریق، نہ کافر کو دیکھا ہے، نہ مسلمان کو دیکھا ہے، نہ نبی کو دیکھا ہے، نہ صحابی کو دیکھا ہے، نہ مرتد کو دیکھا ہے، نہ کسی دہریہ اور ہندو کو دیکھا ہے، سب کے لیے خدا نے سورج آسمانوں پہ لگایا ہے۔ والشمس وضحاها، خدا نے آسمانوں پہ سورج لگا کر زمین کو چمکدار کیا ہے۔ والقمر اذا تلاها، پھر آگے اللہ کہتا ہے والارض وما طحاها، اللہ نے زمین کو پلین کر دیا ہے، بچھا دیا ہے، اس کی چمک کے لیے خدا نے سورج لگایا۔ اور اللہ کے بندو، تم قدار قوم سمود سے بڑا ظلم کرنے جا رہے ہو۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ایک بات، ایک بڑھیا، ایک عورت نے ظلم کیا اپنے آپ پر، زنا کیا، سزا کے لیے میں مختصر کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں آئی، 3-4 چکر لگائے، جب بچے نے ٹکڑا کھانا شروع کر دیا، ان پر حد قذف لگی، حد لگی، اس کو رجم کر دیا جائے۔ جب رجم کرنے گئے، پتھر مار مار کر رجم کرنے لگے، اس کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر پڑ گئے۔ حضرت خالد بن ولید برا بھلا کہنے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مقدمہ آیا کہ خالد بن ولید نے ایسے کہا ہے اس عورت کے بارے میں جس کو زنا کی سزا لگی،
ذرا سننا یہ کتنا ہے، کتنی خوفناک بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خالد انہا قد تابت توبہا لو تابہا صاحب مقسم لغفر لہ، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر کوئی ٹیکس لگانے والا ایسی توبہ کرتا تو اللہ اس کو بھی بخش دیتا۔ گویا اس طرح کا ٹیکس جس کو ظالمانہ ٹیکس کہا جائے، جس کو خدا کی قدرت کے اندر مداخلت قرار دیا جائے، جو خدا کی نعمتوں پہ، وہ یار یہ اتنے بے غیرت ہے، کل کو کہیں گے آسمان چھت پہ تمہاری چھت پہ ہے، اس میں بھی ٹیکس ہے۔ یار ہم کپڑوں کا ٹیکس دے رہے ہیں، سبزیوں کا ٹیکس دے رہے ہیں، گاڑی پہ ٹیکس دے رہے ہیں، بال کٹوانے پہ ٹیکس دے رہے ہیں، ٹونٹی لینے پہ ٹیکس دے رہے ہیں، صفے بچھانے پہ ٹیکس دے رہے ہیں، مسجد بنانے پہ ٹیکس دے رہے ہیں، ہر چیز پہ ہم نوالا کھاتے ہیں، ان کمبختوں کو ٹیکس دیتے ہیں۔ تو اب یہ خدا کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ خدا نے ایک سے اقتدار کی خاطر اس کا ساتھ دینے والے اس کے حلیفوں کو برباد کیا۔ جا کر سورہ شمس پڑھیے، یہ یاد رکھو اگر آج تم نے سورج کی شعاؤں پہ ٹیکس لگانے والوں کے سامنے اہلی دیوار بن کر کھڑے ہوئے، خدا کی قسم میں آپ کو حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ سزا تم پر اترے گی اور تم زمین پر بے ذنبہم فسواہا۔ وہ یار امریکہ نے خدا کے سورج پہ ٹیکس نہیں لگایا، وہ یہودی ہیں، ہم کافر کہہ کر باولے ہو جاتے ہیں، ہندوؤں نے نہیں لگایا، کسی کافر نے سورج کی شعاؤں پہ ٹیکس نہیں لگایا۔ والشمس وضحاہا، یہ اللہ کے پاس ہے سورج، اگر خدا نے سورج تمہارے ملک سے غروب کر دیا پھر تم ایسے ہو کہ جیسے قبروں میں پڑے ہو۔ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کیوں ظالم ہوئے ہیں؟ جیسے قوم کدار، قوم سمود ظالم تھی، اس ظالم کے جبر کے سامنے بولتی نہیں تھی۔ اس نے کہا اونٹنی کے پاؤں کاٹ دو، نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کاٹ دو، کاٹ دیے، پھر خدا نے پوری قوم برباد کر دی۔ اور پھر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا، اور تم نبی کو چھوڑ کے خدا کو پڑ گئے ہو، تم تو خدا کے نعوذ باللہ گریبان میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اور سورج، بھائی ہم جس پہ محنت کریں اس پہ ٹیکس لگا سکتے ہیں، سورج کی شعائیں ہم نکلواتے ہیں، اگر اللہ نے روشنی بھیجنا بند کر دی کیا کر لو گے؟ زمین کو لپیٹ دیا، والارض وما طحاہا، لپیٹ دیا، پھر کیا کر لو گے؟ نہیں کرو ایسا۔ کدار اور شہباز ایک جیسا وزن ہے، وہاں قوم سمود کا کدار تھا، یہاں شہباز ہے۔ ان لوگ خدا کی نافرمانی، سرکشی اور جھوٹ اور یہودیوں کی بورڈ آف پیس میں جا کر باغی اور سرکش ہو گئے ہیں، شداد نمرود اور فرعون سے بدتر ہو گئے، کوئی کلمے کا اعتبار نہیں ہے۔ کلمے کا اعتبار انہوں نے بھی پڑھا تھا، اوکل اور اورینا کے قبیلے کے 8 ڈاکو نے کلمہ پڑھا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چرواہے کو قتل کیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے ایسی سزا دی، ہاتھ بھی کٹوائے، پاؤں بھی کٹوائے، آنکھوں اور زبان پہ کیل ٹھوکے، کیونکہ انہوں نے نبی کے چرواہے کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یا سوچنے کی توفیق ختم ہو گئی؟ کیونکہ قوم سمود میں بھی سوچنے کی توفیق ختم ہو گئی۔ سورج کی شعاؤں پہ ٹیکس لگانا حرام ہے، یہ خدا کی قدرت سے ہے۔ خدا آج سورج کو پھیر دے، تم کیا کر لو گے؟ اور مہلت کو رخصت نہ سمجھو، جنہوں نے مہلت کو رخصت سمجھا برباد ہو گئے۔ مہلت ایک وقت کے لیے ہوتی ہے کہ سدھر جاؤ، رخصت یہ ہوتی ہے کہ تم سفر میں جا رہے ہو، آدھی نماز پڑھ لو۔ رخصت ایمان کے بعد اعمال میں ہوتی ہے، مہلت کفر میں ہوتے ہوئے ہوتی ہے۔ لہذا تمہارے حکمران ٹرمپ کا ناشتہ اور ٹرمپ کے کھانے اور لنچ کر کر کے ان اوکل اور اورینا کے 8 بدماشوں، ڈاکوں اور رازدانوں کی طرح ادھر جا چکے ہیں، جو اب خدا کی ان آیات کو، ان نشانیوں کو پڑھ گئے ہیں جن نشانیوں کو پڑھنے والا، اگر سورج اللہ نے گرما دیا، ابھی تو سائنسدان کہتے ہیں اتنے لاکھ کلومیٹر دور ہے، اور ادھر کہتے ہیں کہ جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، اور اگر پاکستان میں سوا نیزے پہ سورج آ گیا، بولا چلو گرم کرو تم سولر پلیٹیں۔ اچھا ہم سولر پلیٹوں پہ ٹیکس دیتے ہیں، لگانے پہ جو مزدوری دیتے ہیں اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے، جو اس کا آ کر تنصیب کرتا ہے وہ بھی جب لیتا ہے تو اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے۔ تو جب ہم ہر چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں تو شعائیں تو خدا کی ہے۔ پھر کہتے ہیں لائسنس پہ بھی 1000 روپے فیس، 1 کلو واٹ پہ بھی 1000 کا بل، تو بھائی تم نہ گرم کرنے دو خدا کو، بھائی خدا کے سورج سے گرم ہوتی ہے، تم خدا کو بول دو کہ بھائی سورج ہماری طرف نہیں چاہیے، پھر بے غیرتوں کی طرح تم بھی لاشوں کی طرح پڑے ہوگے، جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں کراچی میں کتا مار مہم، ایسے یہ حکمران پڑے ہوں گے اگر خدا نے سورج کو پھیر دیا اور شعائیں بند کر دی۔ یہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے۔ سولر ٹیکس اللہ کے نعوذ باللہ گریبان میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، اور اگر اللہ کو غضب آ گیا، اور جن قوموں پر خدا کو غضب آیا ہے، جا کر ان کی تاریخ قرآن میں پڑھو، ان کو پہاڑوں میں پیس دیا، زمین میں غرق کر دیا، بحر مردار میں غرق کر دیا، لاشوں کو زمین پہ بچھا دیا، اور تم کوئی اللہ کے نعوذ باللہ رشتہ دار تو نہیں ہو، تم تو خدا کے ساتھ باغیانہ حرکتوں میں حد سے تجاوز